کشمیر میں سیاحوں پر حملہ ہوا ہے، آپ کو پتا ہوگا۔ اچھا، اس میں انڈین میڈیا نے پاکستان پر، آپ کو معلوم ہے ابھی 2-4 دن پہلے سیاحوں پر ایک بہت بڑا اٹیک ہوا ہے، تو انڈین میڈیا نے پورا آگ کے گولوں اور توپوں کا رخ جو ہے نا میڈیا نے وہ پاکستان کی طرف کر دیا ہے۔ سنتاس معاہدہ توڑ دیا ہے۔ سنتاس معاہدہ وہ دونوں پارٹیوں میں سے کسی کو بھی توڑنے کی اجازت نہیں ہے، تو انڈیا اگر یہ کام کرتا ہے یہ بین الاقوامی لاء کی خلاف ورزی ہے۔ تو انڈیا تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن آپ اس وقت پاکستان کا حال دیکھیں، پاکستان کوئی ایسی نیگیٹیوٹی نہیں پھیلا رہا۔ وہاں لوگوں کو ویزے بھی مل رہے ہیں، سکھوں کو کتنے ویزے دیے پاکستان نے ابھی۔ اگر انڈیا یعنی پاکستان میں ایسا کوئی کام ہوتا ہے نا، پاکستان میں کوئی ملک کے اندر کوئی ایسی کاروائی ہو، انڈیا کتنا خوش ہوتا ہے۔ ابھی 100 فوجی اٹھا لیے تھے، کتنا انڈیا نے اس کو پروپیگنڈا کیا۔ انڈیا میں کوئی ایسی تخریب کاری کا واقعہ ہوتا ہے، پاکستان اس پہ کبھی بھی کوئی ایسا رسپانس نہیں دیتا جو غیر سنجیدہ لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ اس سے آپ انڈیا پاکستان کے میڈیا کا فرق دیکھ سکتے ہیں۔ تو مودی سرکار جو کر رہی ہے وہ تو کر رہی ہے۔ اچھا، انڈیا کا مطلب ہمارا انڈیا نہیں ہوتا جب ہم انڈیا کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ انڈیا بھی دوسرے ملکوں کی طرح ایک ملک ہے جہاں اچھے لوگ بھی ہیں، جہاں برے لوگ بھی ہیں، اور انڈیا میں آج بھی میجورٹی مودی سرکار کے ساتھ نہیں ہے۔ مودی کو لانے والا وہ اسلام دشمن طاقتیں ہیں، بہت کرپشن کے ذریعے اس کو لایا گیا ہے۔ کوئی بھی پڑھا لکھا آدمی اس کی جو کرتوت ہیں اس سے مطمئن نہیں ہے۔ لیکن ہمیں اپنی سیاسی جماعتوں میں بعض لوگوں پر افسوس ہوتا ہے جو ایسے موقع پہ وہ رسپانس دے رہے ہیں جس سے انڈیا خوش ہو۔ بھائی جب کوئی غیر، آپ یہ پہلی بات تو یہ کہ یہ حملہ جو ہوا ہے یہ پاکستان نے نہیں کروایا، جو وہاں حملہ پاکستان کے بھی جو حالات اپنے چل رہے ہیں وہ پاکستان یہ نہیں کر سکتا کہ بین الاقوامی پنگے لینا شروع کر دے۔ اس وقت انڈیا کو بہانا چاہیے اس وقت پاکستان پہ اٹیک کرنے کے لیے۔ وہاں کے جو مسلمانوں کی حالت انڈیا نے کر کے رکھی، انڈیا سے مراد مودی گورنمنٹ ہے، جو مسلمانوں کی حالت کر کے رکھی ہوئی ہے وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ اس طرح مسجدیں گرائی جا رہی ہیں، کیسی ویڈیوز آ رہی ہوتی ہیں، کسی مسلم کو پکڑ کے ڈنڈوں سے مار رہے ہیں، قتل کر رہے ہیں اس کو، کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے یہ باتیں۔ تو اس وقت ہمیں ایک قوم بننے کی ضرورت ہے۔ بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے ان کے ملک میں کچھ فساد ہو، کوئی برا ہو تو بھی ہماری قوم اپنے فوجیوں کو گالیاں دے رہی ہے، اپنے آپ کو برا بلا کہہ رہی ہے۔ ہمارے ملک میں کچھ ہوتا ہے تو بھی اپنے آپ کو برا بلا۔ بھائی آپ غیروں کو کیوں خوش کر رہے ہو؟ آپ بتا دو آپ انڈین ہو یا آپ پاکستانی ہو۔ انڈین سے میری مراد کیا؟ آپ مودی کے آدمی ہو یا پاکستانی ہو؟ آپ ڈکلیئر کیوں نہیں کر دیتے؟ انڈیا میں کارروائی ہوئی ہے اور معصوم لوگوں کی جانیں گئی ہیں جس پر ہم بھرپور احتجاج کرتے ہیں کہ بالکل غلط ہوا ہے۔ یہ جس نے بھی کیا ہے بدترین ظلم کیا ہے، معصوم لوگوں کی جانیں لینے کا کسی کو بھی حق نہیں ہے۔ وہ سیاح تھے جو کشمیر میں گھومنے کے لیے آئے ہوئے تھے، ان کا قتل کسی بھی طرح سے حلال نہیں ہے۔ جس نے بھی کیا ہے یہ ظلم ہے، جس کے خلاف جتنی آواز اٹھائی جائے کم ہے۔ لیکن انڈیا میں جب ظلم ہوتا ہے ہم اس کو ظلم کہتے ہیں، ہماری گورنمنٹ بھی ظلم کہتی ہے، ہمارا میڈیا بھی ظلم کہتا ہے۔ یہی ظلم جب پاکستان میں ہوتا ہے تو انڈیا کا میڈیا اس کو ظلم نہیں کہتا بلکہ اس پہ بھپتیاں کستا ہے، مذاق اڑاتا ہے اور اس کے اوپر مذمتی بیان نہیں دیتا وہ۔ اب انڈیا میں یہ ظلم ہوا ہے، ہمارے کچھ بدبخت ایسے لوگ ہیں پاکستان میں جو اس ظلم پر بھی ہمارے ہی خلاف، یعنی ہمارے ہی حکمرانوں کے خلاف اور ہمارے ہی گورنمنٹ کے خلاف آوازیں اٹھا رہے اور بھپتیاں کس رہے ہیں۔ یار آپ ایک طرف ہو جاؤ، آپ بتا دو ہم پاکستانی نہیں ہیں۔ ہمارے بیسیوں سیاسی اختلافات فوج سے بھی ہوں گے، سیاست دانوں سے بھی ہوں گے، لیکن معاملہ جہاں مودی سرکار کا آئے گا، پاکستان دشمنوں کا آئے گا، وہاں ہم بھائی ایک پلیٹ فارم پہ بولو جمع ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، اس کے بعد اگر اسلام دشمن قوتوں کی بات آئے گی، کنٹری کی بات آئے گی تو ہم دوسرے نمبر پہ کیا ہیں؟ پاکستانی ہیں۔ آپ فیصلہ کر لو آپ ہو یا نہیں ہو، نہیں ہو تو دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ آپ ایک مذاق بنا لیا بھائی سوشل میڈیا پہ کچھ لوگوں نے، مسلسل اسٹیٹ کے خلاف آپ کے فوجی شہید ہو رہے ہیں۔ یار آپ آرمی چیف سے 100 دفعہ اختلاف کرو، کس نے کہا ہے آپ کو آپ اختلاف نہ کرو؟ اور آرمی چیف بناتا کون ہے؟ وزیر اعظم کے سائن سے آرمی چیف بنتا ہے۔ باجوہ کو کس نے بنایا تھا؟ باجوہ سے پہلے کو کس نے بنایا تھا؟ وزیر اعظم کے سگنیچر کے بغیر آرمی چیف تھوڑی بنتا ہے۔ آرمی چیف اگر 2 نمبر ہے تو ہمارا وزیر اعظم بھی کیا ہے؟ 2 نمبر۔ اگر پرانا آرمی چیف 2 نمبر تھا تو پرانا وزیر اعظم بھی 2 نمبر تھا جس نے اس کو بنایا ہے۔ یہ یک طرفہ جنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یہ توپوں کا رخ ایک ادارے کی طرف کیوں ہے؟ برا کہنا ہے سب اس تالاب میں سب ننگے ہیں۔ ہمارا ایسا کچھ ہم لوگ بے اعتدالی کا شکار ہو گئے، ایک ادارے کو تو مسلسل ہدف بنایا جا رہا ہے اور باقی سب دودھ سے دھلے ہوئے ہیں۔ تو ہم نے سب سے پہلے بھائی اسٹیٹ کا مفاد سامنے رکھنا ہے۔ آرمی میں اچھے لوگ بھی آتے ہیں، برے لوگ بھی آتے ہیں، لیکن میرے پاس آپ کے پاس ملک کو بچانے کے لیے، سرحدوں کی حفاظت کے لیے پاکستان آرمی کے علاوہ کوئی آپشن نہیں ہے۔ یا تو آپ کوئی تو آلٹرنیٹ دوسری فوج لے کر آؤ، تو میں بولوں گا یہ 2 نمبر ہے، یہ 1 نمبر آ گئی۔
جب آپ کے پاس آپشن ہی نہیں ہے تو بھائی ہمارے پاس، ہم نے آرمی چیف کو نہیں دیکھنا ہے. چیف آرمی کے اچھے بھی آئیں گے، برے بھی آئیں گے، کرپٹ بھی آئیں گے، نیک بھی آئیں گے. وہ ایک انسان ہے. آپ بولو اس کے خلاف اگر آپ نے بولنا ہے، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریفیں کرے گا، کوئی بولے گا اس کے. آپ شہباز شریف کے خلاف بولو، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. کوئی تعریف کرے گا، کوئی اچھائی کرے گا. یہ ہمیشہ سیاسی لیڈروں میں ایسا ہوتا ہے. کوئی مریم نواز کے فیور میں ہے، کوئی مخالفت میں ہے. لیکن اتنی مخالفت کہ اس سے اب ہمیں لگے کہ اب معاملہ شخصیات پہ نہیں ہے، اب آپ کو اسٹیٹ سے دشمنی ہے. اب آپ شہباز شریف یا آرمی چیف کے خلاف جو ٹھڑک نکال رہے ہو تو یہ اصل میں پاکستان کے خلاف آپ نے ٹھڑک نکالنی ہے. تو لیبل آپ آرمی چیف کا یا آرمی کا یا وزیر اعظم کا لگا رہے ہو. کسی شخصیت کے خلاف برا بولو بھائی، ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے. ہم نے کسی کا کلمہ نہیں پڑھا ہے. لیکن ابھی ہو یہ رہا ہے ٹک ٹاک پہ، فیس بک پہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس جو ہے وہ متحرک ہوئے ہوئے ہیں. وہ لیبل لگا رہے ہیں فوج کا، آرمی کا، اور اصل میں ان کی وہ جو ملک کی جڑیں وہ کھوکھلی کر رہے ہیں. تو بھائی اگر باہر سے ہمارے ملک پہ اٹیک ہوتا ہے، اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس ہمارے ملک میں دھماکے کر رہے ہیں، تو جیسی بھی فوج ہو ایسے موقع پہ ہم، چاہے میں عمران خان کی حمایت کروں، چاہے میں شہباز شریف کی حمایت کروں، اس موقع پہ ہم کس کے ساتھ ہیں؟ فوج کے ساتھ کھڑے ہوں گے. نہیں کھڑے ہونا تو دفع ہو جاؤ یہاں سے اور بتا دو کہ میں پاکستان دشمن ہوں، میں نے اس ملک کی اینٹ سے اینٹ بجانی ہے. منافقت چھوڑ دو. پھر سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ اتنا زیادہ میڈیا پہ بکواس، نیگیٹیوٹی حد ہوتی ہے یار. سیاسی حالات ہمیشہ سے اکھاڑ پچھاڑ ہوتی ہے. بھٹو کو نہیں پھانسی دی گئی تھی کیا وہ لیگل کام ہوا تھا؟ مارشل لا لگ گیا تھا، کیا وہ لیگل کام تھا؟ کچھ لیگل ہوتا ہے، کچھ انلیگل ہوتا ہے، سب کچھ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، کوئی پہلی دفعہ نہیں ہوا یہ. لیکن جب ملک کی بات آتی تھی تو پوری قوم ایک جھنڈے کے تحت جمع ہو جاتی تھی. اب جو حالات چل رہے ہیں، اب را اور اسرائیل اتنا انوالو ہو چکا ہے کہ قوم ایک جھنڈے کے تحت آ نہیں رہی ہے. یہ بہت ڈینجرس ہے، بہت خطرناک ہے. یہ پاکستان جائے گا، ہم سب کی واٹ لگے گی. اور یہ ملک اسرائیل اور مودی کے پیالہ لے کے کھڑا ہوا ہے اس ملک کو توڑنے کے بعد. چاہے اسلام کے نام پہ توڑو، چاہے آزادی کے نام پہ توڑو. پاکستان کی مثال اس پھل کی ہے کہ آپ درخت کا پھل کاٹ رہے ہو، نیچے ٹوکرا آپ کا دشمن لے کے کھڑا ہوا ہے. یہ آزادی ختم ہو جائے گی ہماری، غلام بنیں گے ہم. لیبیا اور شام سے زیادہ بدترین حالات ہوں گے. یہاں آبادی بہت زیادہ ہے، لیبیا اور شام سے زیادہ آبادی، کروڑوں لوگ بستے ہیں. ایسا خون بہے گا، ایسی لاشیں سڑکوں پہ، کوئی رونے والا نہیں ہوگا. اور پھر بین الاقوامی طاقتیں امن قائم کرنے کے لیے انوالو ہو جائیں گی یہاں پہ. وہ ایسے ہی امن ہوگا جیسے عراق میں ہوا ہے. تمہارے سارے وسائل اور ذخائر پر غیروں کا قابو، تم بدترین غلامی کی زندگی گزارو گے. تو ہوش کے ناخن لو. کسی سیاستدان کی محبت یا نفرت میں پاگل مت ہو جاؤ. سمجھ رہے ہو؟ جیسے کچھ لوگوں کو اسلام سے نفرت ہوتی ہے تو مولویوں کے خلاف صبح شام بولتے رہتے ہیں. وہ علماء ایسے، علماء ایسے، علماء ایسے. وہ ڈائریکٹ اسلام کو برا نہیں کہہ سکتے تو ہدف کس کو بناتے ہیں؟ علماء کو. ہم جواب میں کیا کہتے ہیں؟ بھائی علماء میں اچھے بھی ہوں گے، برے بھی ہوں گے. لیکن آپ نے اسلام کے خلاف ٹھڑک نکالنی ہے تو ڈائریکٹ اسلام کے خلاف بول نہیں سکتے. آپ کس کو بول رہے ہو؟ علماء کو. تو آپ کو پاکستان سے نفرت ہے، آپ پاکستان سے نفرت ڈائریکٹ آپ بول نہیں سکتے. ملک میں آپ کبھی فوج، پوری فوج کو الٹ طلاق برا کہنا شروع کر دیتے ہو. فوجی جوان شہادتیں پیش کر رہے ہیں، روزانہ لاشیں آ رہی ہیں، اور ٹک ٹاک پہ آپ دیکھو ان لاشوں پہ ڈانس ہو رہے ہیں کہ اس فوج کے ساتھ یہی ہونا چاہیے. یار ان رنگروٹوں کا کیا قصور ہے بیچارے جو جانے دے رہے ہیں؟ ان کو تو حوصلہ دو کہ تم ہمارے ہیرو ہو بھائی. ابھی بارڈر کی تم حفاظت کر رہے ہو، تم ہمارے ہیرو، ان کو تو حوصلہ دو آپ. تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے. یہ جو ہے نا، تھوڑا بہت احتجاج ہر جگہ ہوتا ہے، لیکن ابھی یہ اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ جو ہیں ان سب چیزوں کو کیش کرا رہے ہیں. تو آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ کون ملک دشمن ہے اور کون ملک دوست ہے. کوئی قوم پرستی کے نعرے میں مت آؤ اس وقت. کوئی اسلام کا لیبل لگا کے ملک میں دھماکے کر رہا ہے، اس کی باتوں سے متاثر مت ہو اس وقت. تو جہاں بات آئے گی را کی، مودی کی، ہم انڈیا کے دشمن کبھی بھی نہیں ہے. میرے آدھے رشتہ دار آج بھی انڈیا میں ہیں. ہمارے لسنر جتنے انڈیا میں ہیں پاکستان میں نہیں ہے. میں جب حج عمرہ کرنے جاتا ہوں انڈین زیادہ مل رہے ہوتے ہیں، پاکستانی ان سے ٹائم لے کے آ رہے ہوتے ہیں کہ مفتی صاحب سے ملنا ہے. ٹائم کس سے لے رہے ہوتے ہیں؟ انڈین سے. وہ کہتے ہیں یار آپ نے کیپچر کیا ہوا ہے. تو انڈیا پاکستان کے لوگ محبت کرتے ہیں آپس میں. وہاں کے لوگوں سے بھی، ہندوؤں سے بھی ہم ملے ہیں. کسی کو نہ پاکستان سے نفرت ہے، نہ کسی پاکستانی کو انڈیا سے نفرت ہے. یہ ایک سیاسی جماعت ہے جس کو مودی کہا جاتا ہے، جو اسرائیل کی ایجنٹ ہے. وہ انڈیا میں قتل کرا رہے ہیں. 2011 میں کتنے اچھے حالات تھے انڈیا پاکستان کے. لوگ جا رہے تھے، آ رہے تھے، تجارت تھی، کیونکہ مودی کی حکومت نہیں تھی اس وقت. وہ بھی انڈیا تھا، وہ بھی پاکستان تھا. آج جب سے ان کی حکومت، مودی کی حکومت آئی ہے، اسرائیل کا ایجنٹ ہے بھائی. یہ مسلمانوں کا قتل عام کر رہے ہیں ساری دنیا. احمد آباد میں فسادات کس نے کرائے تھے؟ آج جا کے دیکھ لو، وہ ویڈیوز پڑی ہوں گی. احمد ماں باپ کی لاشیں پڑی ہوئی، ایک چھوٹا معصوم بچہ فٹ پاتھ پہ لیٹا ہوا، بیٹھا ہوا حسرت سے اپنے ماں باپ کی لاشوں کو دیکھ رہا ہے. یہ ظلم کس نے کروایا تھا؟ تو مودی نے کروایا تھا.
تو آج ہمارے ہاں کچھ لوگ مودی کا ساتھ دے رہے ہیں پاکستان میں بیٹھ کے. نہ ہم پہلے انڈیا کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ ہم پہلے انڈیا کی عوام کے دشمن تھے، نہ آج ہم ہیں. نہ انڈیا کے لوگ پاکستان کے دشمن ہیں. یہ ایک خاص ایک گورنمنٹ ہے جو آخری سانسیں لے رہی ہے، انشاءاللہ مرے گی، یہ انہی کے لوگوں کے ہاتھوں مرے گی. اس نے یہ فسادات کروائے ہیں خود اپنے ملک میں. اس نے یہ پاکستان کبھی سیاحوں پہ حملہ، اور پاکستان ابھی اس پوزیشن میں ہی نہیں ہے کہ وہ اپنے پنگوں سے ہٹا کے باہر پنگے لینا شروع کر دے. وہ ہمارے اپنے ملک کے حالات دیکھو، فوج یہاں انوالو ہوئی ہے، یہاں سے اتنی بغاوتیں اور اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹس اتنے ہیں، اس پوزیشن میں نہیں ہے. ان کو بہانا چاہیے کچھ کرنے کے لیے، تو الزامات پاکستان پہ ڈالنا شروع کر دیے اور اب جنگ کی باتیں ہو رہی ہیں. تو ہم کس کا ساتھ دیں گے بھائی؟ ہماری فوج اچھی ہو بری ہو بھائی ہمارے گھر کا مسئلہ ہے. میں نہیں کہہ رہا کہ دودھ کی دھلی ہوئی فوج ہے، ان میں ایک جو کرپشن ہے وہ سب کو پتا ہے، جو کرپٹ لوگ اس میں آئے ہیں گئے ہیں سب کو پتا ہے. لیکن بھائی ہم اسٹیٹ پہ کوئی سمجھوتا نہیں. اچھے بھی ہیں اس میں، برے بھی ہیں، ہر طرح کے لوگ ہیں. ہم فوجی افسروں سے بھی ملتے ہیں، سیاستدانوں سے بھی ملتے ہیں، ان میں ہر طرح کے لوگ ہیں. مولویوں میں ہر طرح کے ہیں، سیاستدانوں میں ہر طرح کے ہیں، فوجیوں میں بھی ہر طرح. یہیں سے تو یہ باہر سے تھوڑی اترتے ہیں، یہیں کے لوگ ISS بھی کر کے پاس ہوتے ہیں. جو جتنا کرپشن کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کا ہے، اتنا ہی فوج میں. جتنا ایمانداری کا ریشو پبلک میں اتنا ہی کس میں ہے؟ فوج میں بھی ہے. تو سب یہیں سے جا رہا ہے مال. تو اب یہ ہے کہ بھائی جب اسٹیٹ کی بات آئے گی تو ابھی اس وقت جو ہے نا کوئی ایسا کام نہ کرو جو مودی کو خوش کرے، اور فیس بک پہ، ٹک ٹاک پہ، انسٹاگرام پہ، یوٹیوب پہ بتاؤ مودی کو کہ بھائی اس موقع پر ہم کس کے ساتھ ہیں. تمہارے دانت توڑ دیں گے، سمجھ رہے ہو؟ تمہارے دانت توڑ دیں گے اگر پاکستان کی طرف حملہ کرنے کی کوشش کی. تمہاری ایسی کی تیسی کر دیں گے. اور فوج کا مورال بڑھاؤ اس موقع پہ، ڈی موٹیویٹ مت کرو اس موقع. فوجی جوان ہمارا پیچھے جذبہ ہوگا ہماری طرف سے، ان کو اپریشیٹ کیا جائے گا تو لڑیں گے، ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ ورنہ یہ نہیں لڑیں گے. بولیں گے جس کے لیے ہم جانے دے رہے ہیں وہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں، تو ہم کیوں لڑیں ان کے لیے؟ تو یا پھر فیصلہ کر لو ہم پاکستانی نہیں ہیں تو دفع ہو جاؤ پھر یہاں سے. سمجھ رہے ہو؟ بھاگ جاؤ یہاں سے. اللہ ہمیں ہدایت دے. انڈیا مودی تو جو کر رہا ہے وہ کر رہا ہے، لیکن ہمارے اپنے لوگ بھی کوئی اچھا نہیں کر رہے. تو آپ شخصیات سے محبت کرو، نفرت کرو بھائی، اس میں لمٹ کراس کرنے کی کوشش نہ کرو. میں نے تو کتنی تعریفیں کی عمران خان کی بھائی. عمران خان کے دور میں مولویوں میں شاید میں اکیلا ہی کھڑا ہوا تھا عمران خان کے ساتھ. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ عمران خان کی محبت میں اسٹیٹ کے خلاف ہو جاؤں، میں پوری فوج کے اطلاق خلاف ہو جاؤں. میں پاگل ہوں کیا بھائی؟ ہم نے عمران خان سے محبت بھی اس لیے کہ ہمارا خیال تھا اسٹیٹ کو بچائے گا. یہ تو پہلے اسٹیٹ ہے، وہ بچائے گا نہیں بچائے گا یہ ایک سیاسی ٹاپک ہے. بچا پایا نہیں پایا یہ اس پہ ڈیبیٹ ہو سکتی ہے، یہ ایک ٹاپک ہے جو نہ ختم ہونے والا ہے. لیکن پہلے کیا ہے بھائی؟ اسٹیٹ ہے. پہلے کیا ہے؟ پاکستان ہے. نہ کسی کی نفرت میں ہم پاگل ہوں گے، نہ کسی کی محبت میں ہم پاگل ہوں گے. نہ کوئی ہمارا چاچا ہے، نہ کوئی ہمارا ماموں ہے. اس میں ہمارے پیش نظر سب سے پہلے اسٹیٹ کو فوکس کرنا ہے. اور اداروں کی ایک بڑی ویلیو ہوتی ہے. آپ کے پاس اگر اس آرمی کا کوئی آلٹرنیٹ ہے تو لے آؤ، میں اس کو پروموٹ کروں گا. فی الحال ہمارے پاس اس کے علاوہ میں اور آپ نہیں بچا سکتے بارڈر کو گلی ڈنڈوں اور غلیلوں سے، یہ نا. لوگ کہتے ہیں یہ ایٹم بم کس کام کے لیے رکھا ہوا ہے؟ ایٹم بم اگر اسرائیل پہ پھینک دیا جائے تو صرف اسرائیل تباہ نہیں ہوگا، غزہ بھی صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا. باقی فوج کو پر دباؤ ڈالنا چاہیے. میں اس دباؤ کے مخالف نہیں ہوں. حکومتوں پہ دباؤ ڈالنا چاہیے کہ غزہ کے لیے کچھ کریں. اس دباؤ کو کے ہم خلاف نہیں ہیں، لیکن آپ وہ کام نہ کریں ان کو ڈی موٹیویٹ کر کے کہ اس پہ راہ خوش ہونا شروع ہو جائے کہ جو کام ہمیں کرنا چاہیے تھا وہ یہاں کی عوام خود بخود ہی کر رہی ہے. یہ مت کرو آپ. اللہ ہدایت دے بھائی. ابھی نندن نے جو ایک اچھا کام کیا تھا نا، جو ہمارے پائلٹ نے ابھی نندن نے جو اٹیک کرنے کے لیے آیا تھا اس کو اتارا تھا، چائے پلا کے رخصت کر دیا. تو اس پہ اس فوجی کو جو پائلٹ تھا اس کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے نا. کیا خیال ہے؟ کیا ہو گیا؟ ارے وہ آیا تھا اٹیک کرنے کے لیے، اس کو ہمارے ایک پائلٹ نے اتارا، بٹھایا، چائے پلائی، تولیہ ڈالا اس کے کندھے پہ اور بولا اور کوئی کام ہو برگر منگواؤں آپ کے لیے، پیزا منگواؤں، دوبارہ اگر آنا ہو تو بتا کے آئیے. اس دفعہ تو صرف چائے پلا رہے ہیں، اگلی دفعہ انشاءاللہ بریانی کا انتظام بھی ہوگا. کتنا خاندانی کام تھا کہ نہیں تھا؟ اس کو بھی ہمارے لوگ اب مذاق اڑا رہے ہیں کہ انہوں نے اس کو پائلٹ کو اتارا اور چائے پلا کے بھیج دیا. بھائی یہ تم جب اپنے لوگوں کے خلاف، اپنے دفاع کے خلاف ہر اچھے کام پہ بھی ان کا مذاق اڑانا شروع کر دو گے، پھر کوئی پائلٹ ایسا پیدا نہیں ہوگا جو اس طرح بہادری سے جائے اور دشمن کے جہازوں کو اتار کے لے آئے. تو آپ نے کبھی بھی اپنے جو فوجی ہیں ان کا مورال ڈاؤن بولو نہیں کرنا ہے.
آپ اختلاف کرو بھائی آرمی چیف سے, کسی کو باجوہ پسند ہوگا, عاصم منیر پسند نہیں ہوگا, کسی کو عاصم منیر پسند ہوگا, مشرف پسند نہیں ہوگا, کسی کو مشرف پسند ہوگا, ضیاء الحق پسند نہیں ہوگا, کسی کو ضیاء الحق پسند ہوگا. یہ پسند ناپسند سب کی انڈیویجول ایک رائے ہے جس میں دونوں رائے ہو سکتی ہیں. ہم نے کلمہ کسی کا بھی نہیں پڑھا, لیکن ہم نے ملک کا ڈیفنس بہرحال کرنا ہے. اور جب ملک پہ حملے کی بات آئے گی, اینٹی اسٹیٹ ایلیمنٹ ملک پہ حملے کی کوشش کریں گے تو ہم فوج کے ساتھ کھڑے ہیں. اور اللہ کی قسم مجھے اس بات پر نہ فوجیوں کی طرف سے کوئی حوصلہ افزائی ہوئی ہے, نہ مجھے اس بات کے پیسے ملتے ہیں. لوگ فوراً کہتے ہیں بوٹ پالیشی ہے, اس کو فوجی لوگ پیسہ دیتے ہیں. مسجد میں بیٹھا ہوں, اللہ کو حاضر ناظر جان کے 1 روپیہ بھی نہ پاکستان آرمی نے, نہ فوجیوں نے, نہ ایئر فورس نے دیا, اور نہ انہوں نے مجھے کہا ہے کہ یہ بیان دو. یہ میں خود دے رہا ہوں کیونکہ مجھے پاکستان سے محبت ہے, کیونکہ مجھے پاکستان کی قدر ہے. میں نہیں چاہتا کہ ہمارے کنٹری کا لیبیا اور عراق والا حشر ہو. جیسا لگڑا لولا اسلامی ملک ہے, ایک ہی بچا ہوا ہے آپ کے پاس, اور دوسرا ایک ترکی ہے جو تھوڑا سا فوج ہے, باقی تو کچھ بھی نہیں ہے. اربوں کے پاس کیا ہے, کیا ہے اربوں کے پاس؟ کچھ بھی نہیں ہے بھائی. ان کا دفاع بھی ہماری فوجیں جا کے کر رہی ہیں, ہماری فوج کر رہی ہے. سعودی عرب کا دفاع ہماری فوج جا کے کر رہی ہے, تو ان کے پاس کیا ہے؟ تو ختم ہو جائے گا بالکل. ترکی اور پاکستان گئے تو گیا, پروگرام بڑھ گیا ہمارا. پھر ہوا کے غبارے ہیں, اسرائیل ایک ایک کو پھس پھس کرنا شروع کرے گا نوکے مار مار کے, کچھ بھی نہیں بچے گا ہمارے پاس. اب دبئی اور ابو ظہبی اور یہ کیا ہے, یہ بہت اچھے ملک ہیں ماشاءاللہ, ترقی یافتہ ہیں. فوج تھوڑی ہے ان کے پاس, ابو رہ جائیں گے خالی, ابو فلاں ابو فلاں. ان کو بھی مدد چاہیے ہوتی ہے تو کس سے لیتے ہیں؟ ہم سے ایک ہی تو چیز بچی ہے ہمارے پاس, اور کیا ہے ہمارے پاس؟ نہ تعلیم ہے, نہ صحت ہے, نہ پانی ہے, نہ روٹی ہے. ایک دفاعی بچ گیا ہمارا, وہ بھی کمزور, آخری سانسیں لے رہا ہے. تو ایسا نہیں ہے بھائی, ہم آخری سانسیں نہیں لینے دیں گے. ہم پوری قوم اس موقع پہ دفاع, جہاں دفاع کا مسئلہ ہوگا تو پوری قوم کس کے ساتھ ہے؟ عمران خان کو ہٹانے میں آپ نہ ساتھ دو فوج کا, ہاں لانے والے بھی فوجی تھی نا. میں اختلاف کی بات کر رہا ہوں, اگر کسی کو ہے تو نہ دے ساتھ. اس میں آپ کو ہم فوج کے ساتھ نہیں ہے, کیوں وزیر اعظم کو ہٹا دیا, کیوں شہباز شریف کو ہٹا دیا, نہ دو آپ. کوئی دے گا کوئی نہیں دے گا, دونوں رائے ہو سکتی ہیں. لیکن جہاں ملک کے دفاع کی بات آئے گی, فوجی شہید ہو رہے ہوں گے, تو بھائی ہم کس کے ساتھ ہیں؟ ہم فوج کے ساتھ. سمجھتے ہو؟ نہیں سمجھو گے تو پھر نسلیں یاد رکھیں گی. ابھی سمجھ جاؤ, یہ میڈیا سے, ٹک ٹاک سے, یہ فیس بکیوں کا کام نہیں ہے, یہ ٹک ٹاکرز کا کام نہیں ہے کہ وہ ہمیں بتائیں کہ کیا صحیح ہے کیا غلط. کیونکہ اس وقت جو حالات مسلمانوں کے چل رہے ہیں, کوئی ایک چیز بھی سیدھی نہیں ہے, نہ دنیا نہ دین, کچھ بھی ٹھیک نہیں ہے. پھر ٹھیک نہ ہونے کی 2 قسمیں, ایک یہ کہ عمل ٹھیک نہ ہو, ایک یہ کہ کانسیپٹ ٹھیک نہ ہو. ہمارا عمل بھی ٹھیک نہیں ہے, نظریات بھی ٹھیک نہیں ہے. انسان کو پہلے پتا ہونا کہ اچھی کی کیا ڈیفینیشن ہے, برے کی کیا ڈیفینیشن ہے, تاکہ میں برے سے بچوں اور اچھائی کو اپناؤں. پھر یہ اگلا مرحلہ ہے کہ اچھائی جب سمجھ میں آ جائے تو وہ بنا کیسے جائے, بھی اگلا مرحلہ ہے. ایک آدمی چرس پیتا ہے تو آپ کو اس کی تربیت کے لیے 2 کام کرنے پڑیں گے. ایک تو یہ کہ اس کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ چرس بری چیز ہے. ہو سکتا ہے اس کا کانسیپٹ ہی کلیئر نہ, وہ سمجھتا ہو کہ چرس پینا کیا ہے. وہ پی کے بھی دکھاتا ہوں میں, جب بھی اسٹائل ہے نا ایسے ہی ہوتا ہے نا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ چرس پینا کوئی اچھا کام ہے, اس سے انسان ریلیکس ہوتا ہے, ڈپریشن اسٹریس ختم ہوتی ہے, اس سے مزے کی نیند آتی ہے. تو کیا آپ اس سے چرس چھڑوا سکتے ہو؟ بھائی پہلے اس کی کھوپڑی میں یہ بات بٹھانی پڑے گی کہ چرس پینے سے تمہیں فائدہ نہیں بلکہ نقصان ہو رہا ہے. اور یہ کھوپڑی میں اس وقت بٹھاؤ گے جس وقت اس نے پی بھی نہ ہو. پی کے آیا تو پھر یہ بات کھوپڑی میں نہیں بیٹھے. لیکن اتنا کافی نہیں ہے, اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بات بٹھا دی, ویسے چرسی کی کھوپڑی شریف ہوتی نہیں ہے, لیکن میں پھر بھی احتراماً اس کو کھوپڑی شریف کہہ رہا ہوں. آواز سب کو صاف آ رہی ہے؟ اگر آپ نے اس کی کھوپڑی شریف میں یہ بٹھا بھی دیا کہ چرس بری چیز ہے, تو کیا یہ بٹھانا کافی ہے بھائی اس کو موٹیویٹ کرنا, اس کو طریقہ بتانا, کاؤنسلنگ کی ضرورت ہوگی اس کو کہ بھئی اس طرح سے چھوڑنی ہے, تم نے محنت کرنی پڑے گی, اسٹرگل کرنی پڑے گی اس کو, اور اسٹرگل کے لیے بھی کوئی کاؤنسلنگ کرے گا, سمجھائے گا تو چھوٹے گی, ورنہ آسان نہیں ہے. تو میں نے تو یہ ایک مثال دی ہے چرس کی. ہر بیان میں مثال چرس ہی کی دیتا ہوں. مثال تو مزے کی ہونی چاہیے نا, کیا خیال ہے؟ مثال ایسی ہونی چاہیے سٹا نہ بھی لگاؤ, مزہ اس میں سٹے کا ہے. تو ہمارے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بڑا مسئلہ, خاص طور پر یہ جو ہم پاکستانی اور انڈین لوگ ہیں جنہیں دیسی لوگ کہا جاتا ہے, ان کے ساتھ بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو مذہب کو فالو کرنے والے لوگ ہیں, میں ان کی بات کر رہا ہوں, جو فالو ہی نہیں کرتے ان کا تو آوے کا آوا ہی بگڑا ہوا ہے.
جو مذہب کی ضرورت کو محسوس ہی نہیں کرتے، آخرت پر ایمان ہی نہیں رکھتے یا اسلام کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ تو بالکل ہی ٹریک سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں۔ ان کے لیے تو اللہ نے آخرت میں اعلان کر دیا جہنم کی آگ ہے۔ کہ جس نے بنایا اس کا کھاتے ہو، بنانے والے کو مانتے نہیں ہو، یہ تو بہت بڑا جرم ہے۔ اتنا بڑا جرم ہے نا بنانے والے کا انکار کرنا، اللہ نہیں چھوڑے گا۔ آج آپ یوٹیوب پہ مختلف ڈاکومنٹریز دیکھتے ہیں نا اللہ کی قدرت کی کیسے کیسے عجائبات ہیں، لیکن ان سیکولر لوگوں کے منہ سے کبھی ایک دفعہ سبحان اللہ نہیں نکلتا، دیکھا ہوگا آپ نے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، اللہ کہتا ہے خود تمہارے اپنے اندر اتنے عجائبات ہیں۔ انسان کی باڈی خود ایک میوزیم ہے، عجائب گھر ہے۔ جس نے بنایا ہے اس کو بھول گئے آپ، اس کا انکار کر دیا، آخرت کا انکار کر دیا، تو پھر تو کوئی حساب ہی نہیں ہے نا۔ ہماری نظر میں وہ شخص اچھا ہو سکتا ہے جو خدا کا منکر ہے، اللہ کی نظر میں وہ اچھا نہیں ہے۔ خدا کا انکار کرنے والے، آخرت کا انکار کرنے والے کتنے ہی اچھے اعمال ہو، کتنے ہی اچھے اخلاق ہو، اللہ نہیں مانتا۔ تو میں ابھی ان لوگوں کی بات نہیں کر رہا جو اسلام کو سرے سے مانتے ہی نہیں ہیں، میں بات کر رہا ہوں ان لوگوں کی جو میں اور آپ ہیں، مانتے ہیں، تبھی تو بیان سننے آئے ہیں نا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ مغرب کی نماز پڑھی، کچھ لوگوں نے سر پہ ٹوپی بھی پہنی، اس کی علامت ہے بھائی تھوڑا تھوڑا اسلام سے کیا رہ گیا ہے، رشتہ باقی رہ گیا ہے۔ تو میں اپنے جیسے، ہم جیسے لوگوں کی بات کر رہا ہوں جو مانتے ہیں اسلام کو، لیکن اسلام کی تعلیمات کے بارے میں کانسیپٹ کلیئر نہیں ہے۔ دیکھو سب سے پہلی بات یہ جو آج ہمارے تنزل اور تباہی کا سبب ہے، مسلمان اور سستی، یہ دو چیزیں ایک ساتھ جمع بولو نہیں ہو سکتی۔ جو سست ہے وہ جنت میں نہیں جائے گا، یہ دماغ میں رکھ۔ مسلمان سست ہے یا نہیں ہے، یہ جواب دینے میں بھی سستی ہو رہی ہے تو سوچو کتنے سست ہوں گے۔ سوال پوچھا جائے اس میں بھی آدھے گھنٹے میں اگر جواب آئے گا تو اس کا آپ نے اپنے عمل سے ثابت کر دیا کہ مسلمان کیا ہے، سست۔ میرے پاس جب بھی کوئی نوجوان آتا ہے نا کہ میں چاہتا ہوں گناہوں کو چھوڑوں، میں چاہتا ہوں یہ کروں، میں چاہتا ہوں وہ کروں، مجھے پتا ہے کہ جب تک یہ سستی نہیں چھوڑے گا کچھ بھی نہیں چھوڑے گا۔ ہر کام دنیا میں ہمت سے ہوتا ہے، سست آدمی دنیا میں کسی کام کا نہیں ہے، نہ دین کا نہ دنیا۔ میں نے دین پہ دنیا میں چلنے والے جو بہت ایکٹیو تھے، دنیا میں بڑے ایکٹیو تھے، وہ چاہے وہ پیسہ کمانے میں ہو، چاہے وہ پڑھائی میں ہو، جب میں نے دیکھا کہ انہوں نے وہ دین کی طرف آئے نا تو دین میں وہ بہت تھوڑے عرصے میں بہت آگے نکل گئے، بہت تھوڑے عرصے میں وہ بہت آگے نکل گئے۔ کسی نے بڑی ایک پیاری مثال دی ہے کہ اگر ایک بہت بڑا پتھر، بہت وزنی، آپ اسے اپنی جگہ سے ہلانا چاہتے ہو اور ایک آدمی دو آدمی پکڑ کے دھکے دیں تو محنت زیادہ صرف ہوگی، اس کا آؤٹ پٹ بہت ہی کم ہوگا۔ کیا خیال ہے بھائی؟ ای کرتے رہیں گے، زور لگاتے رہیں گے، وہ ہلے گا بھی نہیں۔ کسی عقل مند کے پاس جائیں گے تو وہ کہے گا بھائی لیور کا استعمال کرو۔ کس کا استعمال کرو بھائی؟ ایک راڈ لو لمبی ہے بھائی، اردو میں اس کو کہتے ہیں نا قوت کا بازو، جتنا لمبا ہوگا تو آپ کو پاور اتنی ہی، پانا جو ہے نا پانا جس سے آپ نٹ کھولتے ہیں۔ اور آسان مثال دے دیتا ہوں، اگر آپ نٹ کھولنے کے لیے ہاتھ سے 6 آدمی پکڑ کے زور لگائیں، ایک تو وہ نٹ ہاتھ میں ہی نہیں آئے گا اور پھر زور لگے گا ہی نہیں آپ سے۔ اس کا طریقہ یہ بھائی ایک پانا لو، پانا تو پتہ ہے نا، جس کا گھر میں پانا ٹائم پہ بڑا مشکل ہوتا ہے، ہر وقت پانا آپ کو گھر میں نظر آئے گا، لیکن جب کام پڑ جائے گا تو پانے کا پانا بڑا مشکل ہو جائے گا، جگہ پہ چیز ملتی ہی نہیں ہے۔ تو میں اس پانے کی بات کر رہا ہوں جس کو وقت پہ پانا پڑ جائے تو وہ مل جائے۔ آپ نے کیا کیا؟ اس پانے سے پکڑ کے نٹ کو ہلایا، پھر بھی اگر نہیں ہل رہا تو لوگ کیا کہتے ہیں، میں سائنس سمجھا رہا ہوں دیسی سٹائل میں، قوت کا بازو کہتے ہیں نا سائنس میں، جتنا لمبا ہوتا ہے نا لیور تو فورس اس کے اینڈ میں سب سے کم لگانی پڑتی ہے نا۔ تو اب آپ نے کیا کیا، ذرا پانا بھائی لمبا والا پانا لے کر آؤ۔ کیا خیال ہے؟ یہی ہوتا ہے نہیں ہوتا؟ ابے چھوٹا پانا سے نہیں کھل رہا، لمبا والا، ابے تبے وہاں بولنا پڑتا ہے ورنہ وہ لائے گا نہیں، سست ہے نا سامنے والا، وہ بھی تو مسلمان ہے، کلمہ گو ہے نا، اس کو جب تک ابے تبے نہیں بولو گے، آپ کا بیٹا ہے، چھوٹا بھائی ہے، وہ بھی فوراً پانا لے کے نہیں آئے گا، کیونکہ پوری قوم کیا چل رہی ہے بھائی، سست، یہ جنت میں جائے گی۔ جس سے پانا نہیں کھل رہا اور پانا تلاش کرو تو وہ لا کے نہیں دے رہا سستی کی وجہ سے، تو یہ کہاں جائے گی میرے بھائی؟ جنت الفردوس کے اعلیٰ درجات حاصل کرے گی۔ یہ خیال است و محال است، شاعر نے کہا یہ خیال ہے جو پورا ہونے والا نہیں ہے۔ رات اندھوری نے کہا تھا
کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا. کوئی شعر کا مجھے اکثر شعر یاد نہیں ہوتا, اس کا مطلب یاد رہ جاتا ہے, تو میں وہ شعر اپنے الفاظ میں رپورٹ پیش کرتا ہوں, پھر شعر نہیں پیش کرتا. یعنی شاعر نے جو شعر میں رپورٹ دی ہے نا, وہ رپورٹ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ خوش فہمیوں کی بھیڑ میں تو یہ بھول گیا, پہلے مرے گا بعد میں جنت میں جائے گا. جنت میں جانے کے لیے پہلے کیا ہوتا ہے, مرنا پڑتا ہے. تو اب آپ نے کیا کیا, اس سست کو بولا کہ یار لمبا والا پانا لے کے آ. تو لمبا والا جب آپ پانا لے کے آئیں گے تو اس کے کنارے پہ تھوڑا سا زور لگائیں گے, زور کم لگے گا, آؤٹ پٹ اس کا زیادہ ملے. اس سے پتا چلتا ہے کہ کوئی بھی کام جب بے ڈھنگے طریقے سے کیا جاتا ہے اس میں محنت زیادہ ہوتی ہے, رزلٹ اس کا زیرو ہوتا ہے. اور جب بھی کوئی کام کھوپڑی شریف استعمال کر کے, پلاننگ کر کے, عقل استعمال کر کے کسی کام کو کیا جائے تو محنت کم ہوتی ہے, آؤٹ پٹ اس کا کیا ہوتا ہے, بہت خاندانی ہوتا ہے. اب آپ نے کیا کیا, وہ جو پتھر جس کو ہلانا تھا نا, ایک پانا لے کر آئے, راڈ لے کر آئے, مضبوط راڈ ہو, وہ پتھر کے نیچے کنارے پہ رکھ کے ذرا سی پش کرو گے, وہ پتھر کیا کرے گا, لڑک جائے گا. وہ بشرطے کہ اس کو پتھر کے جو سینٹر ہے نا, جو اس کے ویٹ کا جو مرکز ہے وہاں رکھا جائے, وہاں رکھا جائے. آپ کو پتا ہے دنیا مسلمانوں کو جو تباہ کرنے کی کوشش میں ہے نا, یہ میرا موضوع, یہ بیچ میں ایک الگ سے بات آ رہی ہے لیکن یہ پھر بات رہ نہ جائے. اصل جو میرا ٹاپک ہوتا ہے بیچ میں درمیان میں بریک لیتا رہتا ہوں. ہوتا ہے نا یو فون تم ہی تو ہو, یہ یوں سمجھ لو, کوئی بھی پروگرام ہو یو فون تم ہی تو بیچ میں آ جاتا ہے نا, اب اس کا کوئی تک بنتا ہے, لیکن یو فون والے کہتے ہیں تک بنے نہ بنے ہمارا فون تو بکے گا نا. ابے بھائی ارطغرل ڈرامہ دیکھ رہے ہو, بیچ میں آ گیا یو فون تم ہی تو ہو, کوئی تک بن رہا ہے, ادھر ارطغرل ہے, ادھر ملک پہ حملہ ہو رہا ہے, اور بیچ میں کیا آ گیا, یو فون. یو فون والوں سے آپ بولو کہ یار یہ بیچ میں تم یو فون ڈرامے کے بیچ میں کیوں لا رہے ہو, کہہ رہے ڈرامہ گیا تیل لینے, ہمیں اپنا موبائل بیچنا ہے, ہمیں اپنی سم بیچنی ہے. تو میں بھی بعض دفعہ ٹاپک سے بیچ میں ہٹ کے اس لیے بیچ میں بات لے آتا ہوں کہ وہ بڑی کارآمد بات ہے, وہ میں نے چلتی کرنی ہے, وہ بعد میں شاید موقع نہ ملے, اس لیے میں تھوڑا سا بیچ میں نا پاز کا بٹن دبا کے ایک الگ بات کر رہا ہوں آپ سے. وہ یہ ہے, یہ جو میں نے مثال دی ہے نا کہ قوت کا بازو اور اس کی جو فورس ہے وہ بیچ میں لگے جہاں سارا ویٹ کا جو مرکز ہے, تو محنت تھوڑی ہوتی ہے, ریزلٹ اس کے بہت زیادہ. تو آپ کو پتا ہے مسلم سوسائٹی کو تباہ کرنے کے لیے غیر مسلم قوتیں, جو اسلام دشمن قوتیں ہیں, وہ یہی کر رہی ہیں. جلد بازی کا مطلب یہ ہے, اس پر میں نے کئی دفعہ بیان کیا نا پورا, کہ ہمارے سارے فیصلے اکثر جلد بازی میں ہوتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صفات بہت پسند تھی, الحلم برداشت, اور سوچ سمجھ کے فیصلے کرنا. طلاقیں جلد بازی میں ہوتی ہیں, مار دھاڑ جلد بازی میں, بہت سارے کام ہمارے جلد بازی میں ہو. کسی کے بارے میں رائے جلدی قائم کر لیتے ہیں, کسی کو اچھا کہنے میں بہت جلدی کرتے ہیں, کسی کو برا کہنے میں بھی بہت جلدی کرتے ہیں. تو اسی طرح جو شخص بھی جس کی دل میں کوئی خواہش پیدا ہوئی, اس خواہش کو فوراً پوری کرنے کی کوشش کرنا, یہ بھی کیا ہے, جلد باز. آپ سوچ تو لو بھائی, یہ خواہش پوری کرنے سے آپ کو فائدہ ہوگا, نقصان ہوگا, کہیں لت تو نہیں پڑ جائے گی آپ کو, نشہ ہے, دل چاہتا ہے لوگ کر لیتے ہیں بھائی, اس سے تو آپ تباہ و برباد ہوتے چلے جاؤ گے. تو جو خواہشات کا غلام ہوتا ہے وہ جلد باز ہوتا ہے, اور جو مستقبل سامنے رکھ کے زندگی گزارتے ہیں ان کی طبیعت میں جلد بازی نہیں ہوتی, ہمیشہ وہ کامیاب ہوتے ہیں. تو یہاں بھی اللہ نے کیا فرمایا کہ جلد بازی کی ایک مثال اللہ نے بیان کی. وہ مثال یہ ہے, اذا مسہ الشر جزوعا, جب کوئی مصیبت پہنچتی ہے نا, ہونا یہ چاہیے مصیبت میں انسان کا دل کرتا ہے ہلڑ بازی کا, ہاں ہو چیخو پکار, ادھر ادھر ڈپریشن ہوتی ہے اس کو. تو جو دل کر رہا ہے وہ آپ کرنا شروع کر دو, اس پہ کنٹرول نہ کرو کہ بھئی اس کا کوئی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا. ایسا تو نہیں کہ میرے اس ری ایکشن سے فائدے کے بجائے الٹا اور زیادہ نقصان ہو جائے. تو اللہ کہتے ہیں جلد باز آدمی کیا کرتا ہے, وہ یہ نہیں دیکھتا, وہ بس اپنی خواہش کو پوری کرنے میں لگا ہوتا ہے. غم پہنچا ہے تو اس غم کو ہلکا کرنے کے لیے جو مرضی اسے کرنا پڑے وہ کر گزرتا ہے. اس کی مثال ایسے ہے نا, آپ نے دیکھا ہوگا ایک کہیں کوئی واقعہ ہو جائے نا, کوئی دھماکہ ہو جائے, تو جو انویسٹیگیشن کے لیے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ کہتے ہیں ہمیں سب سے بڑی مصیبت پتہ ہے کیا ہوتی ہے, وہاں عوام جو احتجاج شروع کر دیتی ہے, اس سے کیا ہوتا ہے کہ وہاں جو جن لوگوں نے کچھ کاروائیاں کی ہے نا ان کے ثبوت مٹ جاتے ہیں,
ہونا یہ چاہیے. پوری دنیا میں ہم نے ایک اصول دیکھا ہے, جہاں کوئی ایکسیڈنٹ ہو, کوئی واقعہ ہو نا, فوراً وہ روک دیتے ہیں, پورا ایک گھیراؤ میں لے لیتے ہیں کہ انویسٹیگیشن کرنے دو, اس میں غلطی کس کی ہے تاکہ اس کو سزا ملے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ غلطی کس کی ہے. اتنا کراؤڈ اکٹھا ہو جاتا ہے, اتنی عوام دائیں بائیں آگے پیچھے, جس کو پکڑ کے پبلک کوٹنا شروع کر دے تو بس وہی مجرم ہے. یعنی جس کو پہلے تھپڑ لگ گیا نا, سمجھو وہ کیا ہے, بس اسی نے کیا ہے. بہت کچھ الٹا پلٹا ہو جاتا ہے. تو وجہ کیا ہے بھائی, اپنے احتجاج فوراً کر لینا کسی بھی چیز, سوچے سمجھے بغیر الزام ڈال دینا کسی کے اوپر. کئی سال پرانی بات ہے, کیس ہمارے سامنے آیا کہ ایک لڑکی کے نمبر پہ کہیں کوئی مس کال آ گئی. یہ گاؤں میں واقعہ ہوا تھا. اب غیرت مند بھائی تھا, اس نے دیکھا یہ کون ہے, دیکھا کسی لڑکے کا فون ہے. پہلے سے اس لڑکی کے بارے میں کسی نے اس کا دماغ, بہن کے بارے میں دماغ بھرا ہوا تھا, ہوتے اس نے کیا کیا, اس کو گولی مار دی. اب بہت پرانا قصہ ہے تو ابھی مجھے تھوڑے سے اس کے آثار باقی رہ گئے دماغ میں, پورا قصہ مجھے یاد نہیں ہے. بعد میں انکوائری کی پتہ چلا کہ جی یہ لڑکی بالکل بھی انوالو نہیں تھی, جس بندے نے کی ہے وہ گڑبڑ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو اب کیا ہوا ہے کہ اچھی اس کو پتا چلا کہ یار میری بے گناہ بہن کو میں نے مار دیا, ٹینشن میں اتنا گیا ہے کہ اپنے آپ کو بھی مار دیا. پہلے ایک جرم کیا, ٹینشن سے انکوائری پوری کی نہیں ہے. بھائی پہلے غور تو کر لو, تجزیہ کر لو, کوئی بھاگی تو نہیں جا رہی, دیکھ لو. اور اگر مس کال آئی بھی ہے, کوئی آپس کا ریلیشن بھی ہے, تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے نا کہ گولی سے ہی اڑا دو. اس کی اسباب پہ غور کرو, اس کی وجوہات پہ غور کرو. پہلے جلد بازی میں ایک کام کیا, ایک بے گناہ کو قتل کیا, اب جلد بازی میں ایک اور گناہ کر لیا, اپنے آپ کو بھی مار دیا. تو ہمیشہ جلد بازی میں انسان سے غلط کام ہوتے ہیں, ٹھیک کام نہیں ہوتے. کتنی بڑی سے بڑی ٹینشن ہونا, ٹائم سب سے بہترین مرہم ہے, یہ خوب یاد رکھو. جب میرے پاس کوئی پریشان آدمی آتا ہے نا, جس کو کوئی بہت بڑا غم پہنچا ہو, اس کی حالت خراب ہو رہی ہو, میں اسے ایک بات لازمی کہتا ہوں کہ وقت سے بہترین مرہم دنیا میں کوئی نہیں. یہ ٹائم گزار لو, اس ٹائم کو کیا کرو, گزارو بس. جیسے جیسے ٹائم گزرے گا نا, حالات اپنے آپ کو خود ہی ایڈجسٹ کرتے چلے جائیں گے. اللہ نے انسان کے باڈی میں ایسی ایک لچک رکھی ہے. میں نے ایک ڈاکٹر صاحب سے پوچھا, ڈاکٹر صاحب اب پین کلر ایجاد ہو گیا ہے, درد ہوتا ہے, لوگ ٹیکا لگاتے ہیں, پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا, داڑھ کے درد کی تکلیف کتنی زیادہ ہوتی ہے نا, داڑھ کا درد ہو رہا ہو, اب تو پین کلر کھا لیتے ہیں لوگ. تو کیا کرتے تھے, 2-4 دن کے بعد تو مرنے لگتے ہوں گے. انہوں نے کہا اللہ نے ایسا سسٹم بنایا ہے, پین جب زیادہ عرصہ چلتا ہے نا باڈی, یا تو وہ خود ہی باڈی اس کو کم کر دیتی ہے, یا وہ فیل ہونا کم ہو جاتا ہے. تو اللہ بھی تو ہے نا, اللہ کے میاں کا بھی تو ایک سسٹم ہے بنایا ہوا. جیل میں جو لوگ قید میں چلے جاتے ہیں, لمبے لمبے عرصے قید رہتے ہیں, جب وہ چھوٹ کے آتے ہیں بتاتے ہیں کہ شروع میں ہم 2-3 دن خودکشی کے خیال آتے تھے اس کوٹری میں, یار کیسے نکلیں گے, کہاں جا کے سر مارے. کہہ رہے 1 ہفتہ, 2 ہفتہ, 3 ہفتہ, 4 ہفتہ, اس کے بعد یوز ٹو. کیا ہو گئے, ایک آدمی 4 سال جیل میں رہ کے آیا, 4 سال. کہتا ہے 4 سال میں نے دھوپ, اچھا بھلا آدمی بھی بہادر آباد اور ڈیفنس کا جو لگژری لائف اسٹائل میں ٹائم گزارا. میں نام نہیں بتاؤں گا, بدنام ہو جائے گا بیچارہ, ایسا نہ ہو مزید کوئی رشتہ ہی نہ دے اس کو. مدیز اس لیے کہ شادی شدہ ہے, خیر اس وقت کمارا تھا وہ, تو وہ کسی شبہ میں اٹھا کے لے گئے اس کو. اچھا بھلا ڈیفنس یا بہادر آباد کا لڑکا تھا. بہادر آباد بھی اچھا ایک ایسا علاقہ ہے, لگژری لائف اسٹائل میں پلا, زیادہ ٹائم اس کا یورپ اور یعنی یورپ میں گزرا ہے. کسی شبے میں اٹھا لیا اس کو, 4 سال اس نے دھوپ نہیں دیکھی. کہہ رہے میں جب اندر گیا ہوں نا, ایک پپو فیملی کا, برگر فیملی کا بچہ اندر گیا تو کیا حال, لیکن کچھ چیزیں سنی ہوئی تھی, علماء کی تقریریں, کچھ صبر سے متعلق, کچھ ایک کہ بھئی جب مصیبت اللہ کی طرف سے آتی ہے اس میں اجر اللہ کی طرف سے. بھئی قصور تو نہیں تھا اس کا, اب یہ تو اللہ کی طرف سے مصیبت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک کانٹا بھی چبھتا ہے نا, اس پہ بھی اجر ملتا ہے. اللہ تھوڑی غافل ہے, ہر چیز آزمائش ہے ہمارے لیے, خوب سمجھ لو. اتفاق سے کچھ بھی نہیں ہو رہا. یہ جو ہم سمجھتے ہیں نا بائی چانس ایسا ہو گیا ہے, یہ ہمیں دیکھنے میں ایسا لگ رہا ہوتا ہے, ورنہ بائی چانس کچھ بھی نہیں ہوتا. جو کچھ ہو رہا ہے اللہ کے ارادے سے ہو رہا ہے. خوشی بھی پہنچ رہی ہے اللہ کے ارادے سے, غم بھی پہنچ رہا ہے اللہ کے ارادے سے. تو نبی نے فرمایا کہ جس کو خوشی پہنچتی ہے نا مسلمان کو, کافر کو خوشی پہنچتی ہے, کہتے بائی چانس یہ ہو گئے, میری لک ہے, وہ لک کہتا ہے اس کو, لک ہے. ایک دفعہ میں ایک ڈاکومنٹ بھی دیکھ رہا تھا, یہ جو کروڑوں اسپم ہوتے ہیں نا جو ماں کے رحم میں جاتے ہیں, جن میں سے ایک کو اللہ سلیکٹ کرتے ہیں انسان بنانے کے لیے. تو ڈاکومنٹری میں کسی گورے لکھا ہوا تھا کہ آئی ون دس میچ, یعنی کروڑوں خربوں میں یہ میچ جیت گیا.
او بھائی تو نہیں جیتا ہے, یہ سلیکشن کس کی ہے؟ اللہ کی ہے. وہ کہہ رہی ہیں بھی بائی چانس ہو گیا کہ میں پیدا ہو گیا. بائی چانس کوئی بھی نہیں ہوتا, سب کس کا ارادے سے ہو رہا ہے؟ اللہ کے. اللہ نے تجھے پیدا کرنے کے لیے کمبخت سلیکٹ کیا ہے, اور اللہ پھر کہہ رہا ہے نحن خلقناکم, ہم نے تمہیں پیدا کیا, ہمارا احسان ہے, تو اب اس احسان کا بدلہ دو. تو جہاں آپ یہ کہیں گے نا اتفاق سے ایسا ہو رہا ہے, وہاں خوشی پہ اتراؤ گے بھی اور غموں پہ ٹینشن میں بھی آؤ گے. یار کیوں ہو گیا میرے ساتھ؟ اچھا ہٹلر کتنا روتا رہتا آخری عمر تک, تبھی پھر وہ خودکشی کر لی اس نے کہ یار ایک ہفتہ پہلے میں رشیا پہ اٹیک کر دیتا, ہاں یار کتنی بڑی غلطی ہوئی ہے مجھ سے. وہ کہتے ہیں ایک ہفتہ پہلے اٹیک کر دیتا نا تو رشیا کا نقشہ کچھ اور ہوتا. وہ ایک ہفتہ رہ گیا, پتہ نہیں پولینڈ کے کس کے چکر میں رہ گیا, تو وہ رشیا نے اٹیک کر کے اس کی ایسی کی تیسی کر دی. تو روتا رہتا تھا وہ. ابے روتا رہتا نہیں, تو نے جو کچھ حرکتیں کی ہیں تو اللہ نے تجھے کیا دیا اس کا بدلہ. خیر تو توبہ کر لیتا, مسلمان ہوتا تو کیا کہتا, یار اللہ کی طرف سے چپت لگ گئی ہے میرے, اب توبہ استغفار کر لو. اور توبہ ایسی خاندانی چیز ہے یار, کچھ بھی ہو جائے. ہٹلر مسلمان ہوتا, کہتا میں نے ہزاروں لاکھوں انسانوں کو قتل کر دیا, بند کمرے میں جا کے گڑ گڑا لیتا اللہ سے, معاف کر دے اللہ. دنیا کو نہیں پتا چلتا, اللہ کیا کر دیتا, معاف. لیکن چونکہ کافر تھا تو کیا ہوا ہے, اس نے قوم کا مجرم تھا وہ, اس نے کہا کیا کر سکتے, اس کو پتا تھا پبلک نہیں چھوڑے گی, تو اٹھا کر کے مارکیٹ سے اپنے آپ کو شارٹ کر. انجام بھی برا, زندگی بھی بری. مسلمان کی زندگی بری ہو, کم از کم انجام اچھا اس کے اختیار میں ہوتا ہے. یار اللہ کو منا لو. اللہ کہتا ہے 100 انسانوں کے قاتل کو بھی میں بخش دوں گا. خیر میں وہ واقعہ سنا دوں میں. تو وہ کیا ہوا ہے کہ وہ بہادر آباد کا پپو بچہ جو ہے نا, کہاں چلا گیا, جیل. اب علماء سے اس کا تعلق تھا, ماشاءاللہ داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی اس نے, کہ یار اب یہ غم کس کی طرف سے ہوتے ہیں, اللہ کی طرف سے. تو مجھے اپنا قصہ سنا, میں نے کہا یار 4 سال میں تو دھوپ میں نا ایک دن نہ بیٹھوں, میں ڈپریشن میں جانا شروع ہو جاتا ہوں. جو بند کمروں میں لوگ سارا دن بیٹھے رہتے ہیں, پتہ نہیں کیسے ہیں. نیچر سے جس کو بھی محبت ہوگی نا, وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا بھائی. بکریاں مرغی انڈے نہیں چھوڑ سکتا, دھوپ نہیں چھوڑ سکتا. وہ بکریاں مرغی تو چلو زیادہ ہو گئے, لیکن وہ دھوپ نہیں چھوڑ سکتا وہ. تو میں نے کہا 4 سال اب کیسے بند کمرے میں رہے ہیں, اور بھی قیدی تھے. کہہ رہے ہیں میں 2-3 دن تو ٹینشن میں رہا. پھر میں نے کہا اچھا یہ بھی نہیں پتا کہ نکلیں گے کبھی یہاں سے. یہ پتا ہو نا, آدمی کہتا ہے چلو 4 سال میں دن گننا شروع کر دو. یہ بھی نہیں پتا نکلیں گے ہی بھی نہیں نکلیں گے. کہہ رہے میں نے کہا جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا, اب ہم تو جیل کی دیوار توڑ کے بھاگ نہیں سکتے. تو کہہ رہے میں نے کیا کیا, پھر وہاں پر میں نے اٹھک بیٹھک اور ایکسرسائز شروع کر کہ بھائی ٹائم کیا کرو, پاس کرو. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے 400 دفعہ میں بیٹھ کے, کیونکہ اور تو کوئی کام ہی نہیں ہے اسٹیمنا بنانے کے علاوہ. اسٹیمنا بنانے کے علاوہ کوئی کام ہے ہی نہیں. اچھا ہے بڑا پاورفل ماشاءاللہ, آپ کبھی ملو تو آپ دیکھو بہت زیادہ ساری طاقت جیل میں بنائی ہے اس نے. کہہ رہے میں بیٹھ کے لگاتا تھا ان 4 پھر ڈپس لگاتا تھا, پتہ نہیں کتنے ڈپس لگا لیتا تھا, ایکسرسائز کرتا تھا. کہہ رہے اس کا فائدہ یہ ہوتا تھا اتنا تھک جاتا تھا کہ مجھے نیند خاندانی آتی تھی. ظاہر ہے نیند تو 20 بیماری کا علاج ہے. ڈپریشن ختم کرنے کا سب سے بہترین ذریعہ ہی گہری نیند ہے. ڈاکٹر ڈپریشن کے مریضوں کو کیا دیتے ہیں, نیند کی گولیاں دیتے ہیں کہ سوتا رہے بس, پتہ ہی نہ چلے پی ٹی آئی آ رہی ہے کہ جے یو آئی آ رہی ہے کہ مسلم لیگ آ رہے ہیں, کہ یہ ٹینشن ہی ختم, اسٹیبلشمنٹ کیا کر رہی ہے چھوڑو. تو کہہ رہے میرے ساتھ جو قیدی تھے نا وہ بہت سے اس میں پاگل ہو گئے, کیونکہ بیٹھے رہتے تھے, سوچتے رہتے تھے ہر وقت دماغ میں نا کیا یہاں سے نکلے کیسے نکلے کیسے. حالانکہ بہت سے جرم کر کے آئے ہوئے تھے, ٹھیک ہے, ان کا تو بنتا تھا. تو کہہ رہے 4 سال کے بعد رہائی کا فیصلہ ہوا. کہہ رہے ہم جب باہر نکلے تو پھر دنیا جنت لگی. پھر اب اس نے 4 شادیاں استغفر اللہ کی ہیں, تو خیر کی ہیں واقعی 4 کی. کہہ رہے اس سے مجھے پاور کیا ملی. کہہ رہے ہم تو مجرم تھے نہیں, ہم جب باہر آئے نا ہم نے کہا اچھا یہ ہوتا ہے, ٹوٹل سزا کیا ہے, کچھ بھی کر لو یہ ہے. تو کہہ رہے میرے اندر اتنا اسٹیمنا پیدا ہو گیا دنیا میں کچھ کر گزرنے کا. آپ کو پتا ہے جیل ہمارے مجرم بناتے ہیں, جیل میں جا کے نا اسٹیمنا بڑھ جاتا ہے مجرم کا, سمجھ رہے ہو. ایک تو اس کو یہ پتا ہوتا ہے آئندہ اس طرح سے کام کرو گے تو پکڑے نہیں جاؤ گے, اس طرح سے کیا تھا تو پکڑا گیا تھا نا, اب یہ والی غلطی نہیں کریں گے. تو اس لیے شریعت میں جیل کی سزا نہیں ہے, شریعت میں ہے کہ اسی وقت نمٹا دو. چوری کی ہاتھ کاٹو, چلو بھائی نکل پتلی گلی سے, شاباش. ہم کیا کرتے ہیں چوری کی جیل. تو کہتا ہے یار اس دن وہ سی سی ٹی وی کیمرہ دیکھنا بھول گیا تھا میں, آئندہ تھوڑا خیال کرو. پھر وہاں سارے چور ہی بیٹھے ہوتے ہیں, کوئی نیک آدمی تو آیا نہیں ہوتا جیل میں. تو چور آپس میں ان کی کیا ڈسکشن ہوگی, وہ تہجد کی باتیں تھوڑی کریں گے. وہ ابھی تو نے کیا کرتا ہے, وہ میں نے اتنے بندے مار دیے, آپس میں ان کا گینگ بنتا ہے. پھر آپس میں نمبر ایک دوسرے کے ساتھ وہ شیئر کرتے ہیں کہ جب باہر نکلیں گے تو پھر دیکھتے ہیں ہم. اور 4 سال میں 10 سال میں کیا کچھ ہوتا ہی نہیں ہے.
تو کچھ کرنے کی صلاحیت ان میں ویسے ہی ختم. وہاں جا کے کوئی یہ تھوڑی کہ وہ ماسٹرز کر رہے تھے یا پی ایچ ڈی کے اسکالر بن کے باہر آئے یا کوئی انجینئرنگ مکمل کر لی اب باہر جاب ملے گی. 4 سال 8 سال زندگی یہ بہترین ان کے ویسے ہی برباد ہو گئے. اب ان کے پاس کمانے کے لیے چپل چوری کے علاوہ اور کوئی راستہ ہوتا نہیں ہے, یا باقی چوریاں ڈکیتیوں کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں ہوتا ان کے پاس. تو نظام اتنا گندا ہے, اس لیے اسلام نے سزا رکھی ہے, اس میں ادھار نہیں رکھا. قصاص ہے, ثابت ہو گیا کہ بھئی اس نے بندہ مارا ہے, فوراً پکڑ کے وارثوں کے حوالے کیا جائے گا. بھئی تمہارا باپ مارا ہے, تم بتاؤ کیا کرنا ہے. اب وہ فیصلے میں دیر کر رہے تو اس دوران جیل میں بند کیا جائے, بھاگ نہ جائے. جیل میں اس کو تمام سہولتیں دی جائیں گی, بھائی یہ بندہ بھاگے گا نہیں, جلدی 1 ہفتہ ہے آپ کے پاس, فیصلہ کرو, گردن اڑانی ہے یا اس سے بارگیننگ کرنی ہے. تو بارگیننگ میں جو ٹائم لگ رہا ہے اس دوران جیل میں رہے ایک الگ بات. ایک آدھ سعودی عرب میں ایسا ہی ہوتا تھا, آپ کا پتہ نہیں کیا ہو رہا ہے. قصاص اب 1 ہفتہ, اس کے بعد سر قلم کرنا ہے, چلو بھئی اڑا دو سر. سر نہیں قلم کرنا, پیسے لے کے چھوڑنا ہے, پیسے لے بھئی, اور جو بھی رہن کے طور پر اس کی پراپرٹی رکھوائی, چل بھئی نکل, ختم. ہماری عدالتوں پہ بوجھ کتنا ہے دیکھو, 20-20 سال پرانی فائلیں جج کے پاس پڑی ہوئی ہوتی ہیں. اسلام میں قصاص ہے. دانت توڑ دیے, ٹائم نہیں ہے بھائی, کون سا والا دانت توڑا, یہ والا, اب بتا دانت توڑنا ہے اس کا. دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کتنا زبردست واقعہ ہے. حدیث میں آتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ کی جو پھپھی تھی نا, کس کی, حضرت انس ابن مالک کی پھپھی. حضرت انس نبی کے خادم تھے. ان پھپھی نے اپنی باندی کو مکہ مارا یا تھپڑ مارا تو وہ باندی کا دانت ٹوٹ گیا. جو لونڈی تھی نا باندی, اس کا دانت ٹوٹ گیا. تو نبی کے پاس کیس آیا تو آپ نے فرمایا اللہ کی کتاب کے مطابق فیصلہ کروں گا. تو کتاب اللہ تو یہی کہتی ہے دانت کے بدلے دانت. تو اب بڑے مسئلہ ہو گیا کہ بھئی یہ تو اتنے خاندانی لوگ ہیں, اور باندی یہ تو لونڈی ہے, لونڈی کا دانت ٹوٹ گیا, ملازم کو تھپڑ مارا, دانت ٹوٹ گیا, تو اب سیٹھ صاحب کا بھی دانت توڑا جائے کیا؟ گوروں کے ایسا کوئی قانون نہیں ہے. اسلام میں کہ بھئی دونوں انسان ہیں تو دونوں کے دانت کی سیم ویلیو ہے. تو نبی نے فیصلہ کیا دانت کے بدلے دانت توڑا جائے گا. یہ بھی نہیں دیکھا کہ انس بن مالک میرے شاگرد ہیں, 10 سال میری خدمت کی ہے, تو اتنی خدمت گزار ہیں تو ان کی پھوپھی کے ساتھ میں رعایت کروں. فرمایا نہیں, میں فیصلہ کروں گا کتاب اللہ کے مطابق. تو کتاب اللہ میں کیا تھا؟ دانت. اچھا, باندی کو یہ توقع نہیں تھی کہ میری جو مولا ہے, آقا ہے, اس کے دانت توڑے جائیں گے. ان لوگوں کو یہ توقع نہیں تھی. تو جب نبی نے فیصلہ کیا نا, تو پھر انہوں نے پھر معاف کر دیا کہ بھئی, انہوں نے کہا کہ یہ تو ہماری مولا ہے, مالکن ہے, میں اس کا دانت کیسے توڑ سکتی ہوں. تو پھر انہوں نے خود ہی معاف کر دیا. تو پھر نبی نے, کیونکہ اس کو حق ہے, تو کیس 2 منٹ میں کیا ہو گیا, ختم. اگر انگریز کی حکومت ہوتی یا ہماری پاکستانی حکومت ہوتی, اب تک چل رہا ہوتا وہ کیس. دونوں مر چکے ہوتے, دونوں قبروں میں جا چکے ہوتے, ابھی تک ان کے دانت کے کیس کی فائلیں بولو موجود ہوتی, اور پوسٹ مارٹم ہو رہا ہوتا کون سا والا دانت ٹوٹا تھا, ہلا تھا یا ٹوٹا تھا, ان کے مکے سے ٹوٹا. ایسا گندا غلیظ نظام ہمارے اوپر مسلط ہے, اس میں انصاف کے علاوہ سب کچھ ملے گا آپ کو. تو اسلام نے کیش سزائیں رکھی ہے, ٹھک 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 کر کہ بھئی تھپڑ کے بدلے میں کیا ہے, تھپڑ. تو قصاص کا نظام رکھا ہوا ہے اللہ میاں نے, بڑا زبردست. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ وَالْجُرُوحَ قِصَاص. کیا زبردست آیت ہے. اللہ فرماتے ہیں ہم نے لکھ دیا ہے, آنکھ کے بدلے آنکھ. کسی نے تمہاری آنکھ پھوڑی ہے, تم کورٹ میں جاؤ گے, جی اس نے آنکھ پھوڑی ہے, یہ ثابت کرو گے, دلائل سے ثابت کر دیا, کورٹ کہے گی تو بھی پھوڑ دے اس کی یہ والی آنکھ. البتہ یہ کام ڈاکٹر سے لیا جائے گا, ویسا نہ ہو پھوڑنے پھاڑنے میں کچھ اور ہی نہ پھوڑ پھاڑ دے, اتنا لمبا چھورا مارے کہ پیچھے سے ہی نکال دے. تو اس میں ماہرین سے مدد تو لی جائے گی, لیکن یہ ہوگا بھئی آنکھ ضائع کی ہے تو تمہاری بھی آنکھ ضائع کی جائے گی. دانت توڑا ہے, سن بسنی, دانت کے بدلے دانت. سمجھ رہے ہو؟ تو یہ پوری قرآن نے ڈیٹیل بیان کی ہے. یہ ہوتا ہے انصاف, اٹ از کالڈ انصاف. اس میں جس نے جرم کیا شراب پی کے آیا تھا یا بغیر شراب کے کیا ہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. یورپ امریکہ میں ہوتا ہے پی کے آپ نے دانت توڑ دیا تو کہتے ہیں سزا ہلکی ہے, کیونکہ آپ پیے ہوئے تھے, آپ کو ایکچولی پتہ نہیں تھا کہ میں کیا کر رہا ہوں. اسلام کہتا ہے پینا یہ آپ کا ہیڈیک ہے, جو جرم پینے کے بعد ہوگا آپ کو اس کی پوری پوری سزا ملے گی. تبھی اسلام میں احناف کا یہ موقف ہے کہ شراب پی کے طلاق دے دی تو ہو جائے گی. آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں نشے میں تھا, ہو جائے گی طلاق. کسی حدیث سے نہیں ہمیں پتہ چلتا کہ نشے میں طلاق واقع نہیں ہوتی, خوب سمجھ لو. تو اگر شراب کسی نے خود پی ہے تو وہ اس کا ایسا نہیں ہے کہ اپنے تصرفات اس کے کالعدم ہوں گے, تو بندہ مارے گا. شراب پی کے بندہ قتل کر دیا نا تو شرابی سے قصاص لیا جائے گا. حالانکہ قصاص تو ایسی چیز ہے جو شبہ سے بھی ساقط ہو جاتی ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو مثال دیتا ہوں, آپ نے ڈنڈا گھمایا, کسی کے سر پھوڑ دیا, وہ مر گیا, تو قصاص نہیں ہے, آپ کو قتل نہیں کیا جائے گا, دیت دی جائے گی. وجہ اس کی ہے
کہ اس میں اس بات کا امکان تھا کہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو. جیسے موسیٰ علیہ السلام نے تھپڑ لگایا تھا قتل کرنے کی نیت سے تھوڑی, تو وہ بندہ ہی مر گیا. اب اس میں قصاص تھوڑی ہے بھائی, ہم نے جان کے تھوڑی مارا ہے. تو ڈنڈے میں اس بات کا امکان ہوتا ہے کہ بھائی ویسے ہی پتھر مار رہا ہو تو قتل کی ارادہ نہ ہو. آلہ جارحہ جسے کہتے ہیں نا, جو قتل ہی کے لیے بنے, بندوق ہے, چاقو ہے, اس سے کوئی مارے گا تو قصاص ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ہاں, ڈنڈے سے کسی نے مارا اور دلائل سے پتا چل گیا کہ اس کی نیت ہی قتل کرنے کی تھی, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن نارملی جو ہے نا, جب قتل کے لیے آلہ جارحہ کا ہونا ضروری ہے. اب مسئلہ یہ ہے, میں بات ہی پتہ نہیں بھول گیا جو بتانا چاہ رہا تھا. یہ میں نے ڈنڈے والی مثال کیوں دی ہے؟ ہاں دیکھو, میں بتانے کا مقصد یہ تھا کہ ذرا سا بھی شبہ آ جائے نا کہ پتہ نہیں اس کی نیت قتل کی تھی یا نہیں تھی, تو اس کا فائدہ کس کو ہوگا؟ قاتل کو. اس سے قصاص نہیں لیا جائے گا, کیونکہ ہو سکتا ہے یہ قتل نہ کرنا چاہ رہا ہو, غلطی سے بندہ مر گیا ہو, یہ تو سر پھوڑنا چاہ رہا ہو, خالی تھپڑ مارنا چاہ رہا ہو. لیکن شراب پی کے کسی نے بندہ مار دیا نا چاقو سے یا بندوق سے, یہاں شریعت قاتل کو فیور نہیں دیتی. حالانکہ زیادہ فیور بنتا ہے یار, اس کی نیت تھوڑی تو پی کے ٹہل رہا تھا. تو احناف یہی کہتے ہیں, امام حنیفہ, کہ جب قاتل کو شراب کے بعد اتنا سا فیور نہیں دیا جا رہا, حالانکہ اس کا دماغ کام نہیں کر رہا, تو طلاق تو قصاص سے کم درجے کی چیز ہے. اس میں اگر کوئی پی کے طلاق دے گا نا تو ہو جائے گی. سمجھتے ہو؟ کیونکہ اس کے اس جرم کو فیور نہیں دیا جائے گا اس پہ, کیونکہ پی کیوں تو نے, وہ کہہ سکتا ہے نا میں تو پی ہوئی تھی تو مجھے کیا پتا. پینے سے پہلے تو تجھے پتا تھا نا, پینے کے بعد کچھ بھی ہو سکتا ہے, بندہ بھی مر سکتا ہے, بیوی کو ڈیورس بھی ہو سکتی ہے. یا ایک مشہور سوال ہے کہ پی اس نے, سزا بیوی کو کیوں دے رہے ہو؟ تو طلاق میں شریعت نے مرد کے تصرف کا اعتبار کیا ہے, اس میں عورت کی پوزیشن کو نہیں دیکھا ہے کہ وہ مظلوم تھی یا ظالم تھی. مرد کی, کیونکہ طلاق کہتے ہیں مرد کی ملکیت سے چیز کا نکلنا, اس میں شریعت نے یہ سمجھا نقصان مرد کا زیادہ ہو رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اب یہاں پر بھی یہی ہے کہ اگر کوئی بلا وجہ بیوی کو طلاق دے دے تو بھی تو عورت کا کیا قصور ہے, لیکن پھر بھی ہو جائے گی. تو ہم کہتے ہیں شراب پی کے دے رہا ہے تو بطریقہ اولا ہوگی. آج کل بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور پھر لوگ فتوے دائیں بائیں سے لے آتے ہیں کہ جی وہ فلاں نے, سعودیہ کے مفتی نے فتویٰ دیا طلاق نہیں ہوئی چونکہ پی بھی تھی, فلاں نے فتویٰ دیا. آج کیا ہوا ہے, ایک آدمی نے کھڑے کھڑے بیوی کو 6 طلاقیں دی ہیں, سب نے یہاں کے مدارس نے فتویٰ دیا طلاقیں ہو گئی ہیں. سعودیہ کے کسی مفتی سے لائیو ویڈیو کال پہ بات کی, اس مفتی نے بولا کہ میں کسی فقہ شقہ کو نہیں مانتا, کوئی طلاق نہیں ہے. تو میں نے کہا یہی اس کے جاہل ہونے کی دلیل ہے کہ 1400 سال سے جو اسلامی قانون مرتب ہوا آ رہا ہے, اس جاہل آدمی کو وہ پتہ نہیں ہے, اور یہ اٹھ کے آیا ہے اسلام سکھانے کے لیے. تو یہ جو کہتے ہیں نا فقہ شقہ نہیں مانتا, اس کا مطلب ہوتا ہے سارے گھاس کھارے تھے, ہم اکیلے آئے ہیں دنیا میں جو قرآن و سنت کو ہم نے سمجھائے. خیر, تو کہاں سے کہاں آواز چلی گئی, بہت اسپیڈ مار رہا ہوں آج میں. ہاں, بہادر آباد سے پھر وہ جیل سے نکلے. ہاں, تو یہ میں عرض کر رہا تھا کہ اسلام کا نظام کتنا بہتر ہے یار. زنا کیا ہے 100 کوڑے مارو, چھوڑ دو بس اس کو, پھر ملامت نہ کرو اس کو. شادی شدہ نے زنا کیا, رجم کرو, قصہ ختم, چلو بھائی. کمارے نے زنا کیا, 100 کوڑے دونوں کو چترال لگاؤ اور چھوڑ دو. کسی نے زنا کی غلط تہمت لگا دی, 80 کوڑے لگاؤ, چھوڑ دو, چل بھائی. کیس نہیں ہے لمبے لمبے, سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے ہو؟ تو لمبے لمبے کیس نہیں ہے. تو ہمارے یہاں تو بہت ہی گندا نظام چل رہا ہے یار, اللہ بچا کے رکھی, جیلوں سے اللہ بچائے. جیلوں میں خارش کی بیماریاں لگتی ہیں, پتہ ہے آپ, ایک دوسرے کی پھوڑے پھنسیاں ٹرانسفر ہو رہے ہوتے ہیں. گندگی کا ایک نظام ہے, بہت ہی گندا نظام ہے جیلوں کا. تو وہ صاحب جیل میں 4 سال جب کاٹ کر آئے تو کہہ رہے میں اتنا کانفیڈنس پیدا ہو گیا, لیکن چونکہ بندہ 2 نمبر نہیں تھا, جب 2 نمبر نہیں تھا تو برائیوں کی طرف نہیں گیا, اچھائیوں میں کانفیڈنس پیدا ہو گیا. تو اچھائی آپ کو بتائے, جس نے میرے بیان سنے ہو, ایک اچھائی تو اس کو پتہ ہی ہوتی ہے کہ شادیاں میں نے 4 کرنی ہے. تو کہہ رہا میں جیل سے باہر نکلا نا, بیانات میرے سنے میں تھے, کہتا میں نے سوچا کہ اب کسی کا باپ میرے کو روک کے دکھائے 4 شادیاں, کیونکہ اتنی ٹینشن جیل میں, کہہ رہے میں نے اٹھا لی ہے کہ اب ٹینشن میرے لیے مسئلہ نہیں, کیونکہ دوسری میں آدمی ٹینشن کی وجہ سے نہیں کرتا نا, کہہ رہے ٹینشن کی ایسی کی تیسی. دیکھو اس نے صبر کیا نا, تو یہ جیل اس کے حق میں کیا ہو گیا, مفید. اگر صبر نہ کرتا, جلد بازی والا کام کرتا, جیل میں بیٹھا رہتا, یہ کیا ہو رہا ہے میرے ساتھ, میں نے تو کوئی ایسا گناہ نہیں کیا, اللہ کو میں ہی ملا تھا. کبھی حکومت کو گالیاں دیتا, کبھی پولیس کو گالیاں دیتا, کبھی فوج کو گالیاں دیتا, کبھی عمران خان کو, کبھی مسلم لیگ کو, کبھی کس کو. ان پہ کچھ بھی اثر, جو بھی نہیں رینگتی ان کے اوپر, کیا خیال, ان پہ جو بھی نہیں رینگتی, کسی پہ کچھ بھی نہیں ہونا تھا. اور اللہ کو بھی ایسے لوگ اعتراض کرنا شروع کر دیتے ہیں. اس نے یہ بولا
بھائی میرے بس میں جو ہے میں وہ کروں گا, جو میرے بس میں نہیں ہے وہ میں نہیں کر سکتا. آج ایک بندہ آیا نا, بہت بیچارہ پریشان تھا, اللہ اس کی پریشانی دور کرے. گھر میں بیوی کا جھگڑا چل رہا تھا, بیوی چلی گئی, فلانا ہو گیا, ڈمکانا ہو گیا, بہت مسائل. میں نے اس کو ایک اصولی بات کی, میں نے کہا جو تمہارے بس میں ہے وہ چھوڑو نہیں, جو تمہارے اختیار میں نہیں ہے اس کی فکر چھوڑو. کہہ رہے میں نے ابا کو ہر طرح سے منا لیا, ابا ٹھیک ہی نہیں ہو رہے. تو میں نے کہا ٹھیک کرنے کی فکر چھوڑ دو. کیا خیال ہے بھائی, ابا کو راضی کرنے کی فکر کر رہا ہوں, ابا مجھ سے راضی نہیں ہو رہے. میں نے کہا اپنا ایٹیٹیوڈ ابا کے ساتھ ٹھیک کر لو, توبہ معافی مانگ لو ابا سے, سوری کر لو اگر کوئی غلطی ہوئی ہے, اور ابا کو کے ساتھ معاملہ ٹھیک کر لو. دیکھ لو یہ کس چیز سے خوش ہوتے ہیں, وہ کام کہہ رہے یہ بھی کر کے دیکھ لیا پھر بھی خوش نہیں ہو رہے. میں نے کہا پھر ٹینشن لینے کا نہیں, اس سے زیادہ کیا مکلف نہیں ہے بھائی. جو کر سکتے ہو وہ کرو, جو نہیں کر سکتے اس کی ٹینشن مت لو. یہ کیسز بہت آتے ہیں میرے پاس کہ بیوی بھاگ گئی, حقوق بھی بندہ ادا کر رہا ہے, پھر بھی کوئی آشنا مل گیا اس کو, چلی گئی, نہیں آ رہی, بچوں سے نہیں ملنے دے رہی. تو میں ان سے کہتا ہوں بھائی اگر آپ کے حقوق نہیں ادا کر رہے تھے تو بیوی سے معافی مانگو, جا کے سالوں سے معافی مانگو, ان کو بولو بھائی میں حقوق ادا کروں گا, ہر طرح سے ان کو آپ قائل کرو. اور اگر آپ کی غلطی نہیں ہے, بیوی کی غلطی ہے, تو دو ہی ہے, یا تو پیار سے یا بدماشی سے, کوئی تیسرا راستہ ہے؟ میں نے کہا پیار کا طریقہ یہ, جاؤ محبت سے سمجھاؤ, اگرچہ آپ کی غلطی نہیں ہے اس کی غلطی ہے, پھر بھی بعض دفعہ انسان جھک جاتا ہے کہ چلو یار گھر بسانے کے لیے کمپرومائز کرو. تو پھر جب وہ کہتے ہیں نا میں نے ہر طرح سے 1 سال ہو گیا محبت سے سمجھا کے دیکھ لیا, پھر میں کہتا ہوں اب ایک راستہ ہے بدماشی. کون سا راستہ ہے؟ بدماشی. تو جاؤ بدماشی کر سکتے ہو, بیوی اٹھا کے لے آؤ, سمجھ رہے ہو, جاؤ سسرال پہ بولو ایسی کی تیسی نکالو, میری بیوی ہے. کہہ رہے یہ نہیں کر سکتا. میں نے کہا پھر چھوڑ, لعنت بھیجو. بدماشی کے لیے پاور بھی تو ہونا, ایسا نہ ہو بدماشی کے لیے گئے اور 4 سالے لمبے لمبے نکل کے آئے, انہوں نے تمہارے ہاتھ پاؤں توڑ کے شوپر میں ڈال کے بھیج دی کہ جا گھٹنا جڑوا جا کے اب تو اپنا. تو میں نے کہا بدماشی کی طاقت ہے. اچھا مجھے آواز سے بھی پتا چل جاتا ہے کہ اس میں بدماشی کی طاقت ہے یا نہیں. بندہ بات کر رہا ہوتا ہے نا, مجھے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس آواز بھی بدماشوں والی ہونی چاہیے. ایسا نہ ہو کہ آپ چیخے تو کھانسی آ گئی آپ کو, سسرال جا کے چیخ رہا نکال, پھر کھانس رہا ہے, اس سے پھر وہ فائدہ نہیں ہوتا اور ہو جاتا ہے. اور پھر جب بدماشی کی ہے نا اس پہ قائم رہو, پھر یہ نہیں ہوتا. میں نے ایک ہمارے پٹھان دوست کا واقعہ سنایا تھا نا, بلا وجہ اس کی بیوی کو ان کی اماں ساس گھر میں بٹھا لیتی تھی. پرانا واقعہ, ہمارے پٹھان بھی ہیں ماشاءاللہ, لمبے تڑنگے بہت. بلا وجہ میرے پاس بھی کیس آتا. ایک دن وہ گئے جا کے گھر میں گھسے, بولا ساس سے بولا دے میری بیوی کو, کیوں آگے بیٹھی ہوئی ہے یہاں پہ, حقوق ادا کر رہے تھے وہ. ایسے ہی جا کے بدماشی کی ہے نا, وہ بےچارے کانپنے لگے. انہوں نے بولا لے جا بھائی, لے جا بھائی, یہاں ایسا نہ ہو کہ بندہ نہ کچھ مر جائے یہاں پہ. حالانکہ اس نے کوئی قتل کی دھمکی نہیں دی. تو لے آئے, ماشاءاللہ 4-5 سال ہو گئے, ہنسی خوشی زندگی گزر رہی ہے. تو بعض مسئلے حل کس سے ہوتے ہیں؟ بدماشی سے حل ہوتے ہیں, جو صحیح طریقے سے حقوق نہیں ادا کر رہے. اسی طرح داماد بھی بدماشی سے بعض دفعہ قابو میں آتا ہے, صرف یہ بیوی کا معاملہ نہیں ہے. داماد صحیح طرح حقوق ادا نہیں کر رہا ہوتا, تو وہاں بھی میں کہتا ہوں یار یا تو بدماشی کرو, محبت سے پہلے سمجھاؤ, نہیں آ رہا بدماشی سے نہیں ہو رہا, تو پھر تمہارے پاس ایک ہی راستہ ہے, بلیدگی لو اس سے, سمجھتے ہو, یا پھر کمپرومائز کرو, اسی طرح ظلم سہتے رہو بیٹھ کے. تو مشہور ہے کہ گھی اگر سیدھی انگلی سے نہ نکلے تو کیسے نکالنا پڑتا ہے, ٹیڑھی انگلی سے نکالنا پڑتا ہے, سمجھتے ہو. تو اس کے بڑے بڑے بین الاقوامی سطح پہ بھی یہی اصول ہے, ٹھیک ہے نا, بین الاقوامی ملکوں کی جنگوں میں بھی یہی اصول ہے کہ ہر جگہ محبت نہیں چلتی ہے, ہر جگہ آپ میں اگر طاقت ہے تو پھر آپ کو بدماشی دکھانی پڑتی ہے. تو وہاں بھی میں لوگوں سے یہ کہتا ہوں بھائی گھریلو جھگڑا چل رہا ہے, جو آپ کے اختیار میں ہے وہ کرو, جب نہیں ہو پا رہا نا اس کا مطلب آپ معاملہ آپ کے اختیار سے باہر ہے. پھر یہ دیکھو, یہ مت دیکھو کون صحیح ہے کون غلط ہے, اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا. لوگ آ کے مجھے کہہ رہے تھے میری بیوی غلط ہے غلط ہے, میں کہتا ہوں یار غلط ہے صحیح ہے, تو کر کیا سکتا ہے, کر کیا سکتا ہے تو. اب اس بحث میں پڑھنے کا فائدہ کیا کہ غلط ہے یا صحیح ہے, جب آپ کچھ کر نہیں سکتے تو لعنت بھیجو, دفع کرو یار, مٹی پاؤ, پھر کیا کرو. میں نے کہا ایک اور شادی کرو بس. کہہ رہے کوئی رشتہ نہیں دے گا, میں نے کہا تلاش کرتے رہو, کیونکہ رشتہ تلاش کرنا آپ کے اختیار میں ہے, کسی کو قائل کر کے اس سے زبردستی چھین لینا آپ کے اختیار میں نہیں ہے. بس گزارا چلاؤ ایسے ہی, اس وقت تک کنوارے چھڑے چھاٹ رہو. کہہ رہے گناہ کا خطرہ ہے, میں نے کہا بچو گناہ سے, روزے رکھو جو اسلام نے بتایا. کہہ رہے اللہ نہ کرے پھر بھی ہو جائے تو توبہ استغفار کرو, ہونے کے بعد اب اس کو ریورس تو نہیں کیا جا سکتا نا. گناہ ہونے سے پہلے کے اصول یہ ہے کہ بچو, ہونے کے بعد اب ریورس نہیں ہو سکتا, یہ ہمارے اختیار میں نہیں ہے.
کہ ہم کہیں کہ اب ماضی میں جو ہو چکا اس کو ماضی کو اللہ کو کہیں دو. یہ تو جہنم میں جب جہنمی جائے گا نا اللہ سے یہی کہے گا دوبارہ بھیج دے, ریورس کر دے سارا عمل. بہت انسان کا بچہ بن کے زندگی گزاروں گا. اللہ کیا کہتے ہیں, پاسٹ کبھی ریورس نہیں ہوتا, ماضی کبھی تبدیل نہیں ہوتا. تو جو گناہ ہو گیا وہ ہو گیا, اب اس پہ کہ دوبارہ جا کے بچوں میں نہیں ہو سکتا. اب آپ کے اختیار میں یہی ہے کہ اللہ کو توبہ کر کے گڑ گڑا کے منانے کی کوشش کرو. زندگی کا اصول کھوپڑی شریف میں آ رہا ہے کہ نہیں آ رہا؟ جو اپنے اختیار میں, مولانا شرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بات بہت زیادہ تاکید سے کہتے تھے, جو چیز آپ کے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, اور جس چیز کے آپ کا اس پر اختیار نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اب رو رہے ہوتے ہیں اپنی بیوی کی خاطر, بڑے اچھے لوگ ہوتے ہیں جو رو رہے ہوتے ہیں, کو یاد آ رہی ہے, میں کہتا ہوں بھائی دیکھو آپ کو اس سے محبت ہے اس کو نہیں ہے تو کیا کرو گے؟ نہیں, یا تو بدماشی یا محبت, دونوں ہی نہیں ہے تو رونے کا حل ہے میرے پاس. کہتے میرا دل جل رہا ہے, رونے کا حل ہے. رونے کا حل یہ ہے کہ اس کو یاد کرنا چھوڑ دو, کہیں اور شادی کر کے دل ادھر لگاؤ. آہستہ آہستہ یہ دل کیا ہو جائے گا, یوں سمجھو مر گئی. مرنے کے بعد بھی تسلی آ جاتی ہے نا کچھ وقت کے بعد. یہ قبر میں جا کے لیٹ جاتا ہے آدمی, مٹی ڈال کے آتے ہیں, بھول بھلیا ہو جاتا ہے کچھ وقت, بڑے سے بڑی محبت ختم ہو جاتی ہے. تو یہ بھی کہ ختم ہو جائے گی. ان کمبخت علاج کرنا چاہتے ہی نہیں ہے نا, بار بار اس کو معشوقہ کو یاد کر کے یار کر کے ٹینشن لے گا تو یہ ٹینشن تیری بنائی ہوئی ٹینشن ہے. اس کا نام لینا چھوڑ دو, نمبر بلاک کر دو, تذکرہ چھوڑ دو, اس گلی میں جانا چھوڑ دو جہاں سے سیٹنگ شروع ہوئی تھی, ساری یادیں چھوڑ دو اور اپنے آپ کو بزی کر لو کہیں اور. آہستہ آہستہ دماغ کیا ہو جائے گا, 1 سال لگے گا, 1.5 سال لگے گا, 2 سال لگے گا, اور اگر اس کی محبت ختم نہ بھی ہوئی نا تو یہ جو جذبات ہیں یہ ختم ہو جائیں گے. تھوڑی سی رہ جائے گی, وہ نقصان نہیں دیتی, وہ غیر اختیاری ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو بھائی زندگی گزارنے کا اصول یہ ہے کہ جو چیز اپنے اختیار میں ہے اسے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے پیچھے مت پڑو. اور یہ سوچ کے کہ غلط ہو رہا ہے, جتنا بھی ہو رہا ہے ہم اس کو ٹھیک نہیں کر سکتے. دیکھو ہر تھوڑے دن میں پیٹرول مہنگا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, صحیح ہوتا ہے یہ یا غلط ہوتا ہے؟ کس قدر غلط ہوا ہے نا. اب میں ٹینشن لوں یار اتنے کی گاڑی نہیں ہے, جتنے قسطیں نہیں جا رہی گاڑی کی جتنے کا ڈیزل جا رہا ہے, تو کیا میرے اس ٹینشن سے فائدہ ہوگا؟ بار بار بیٹھا ہوں میں یہ ہر وقت یہی تذکرے لے کے, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ڈیزل مہنگا ہو گیا, پیٹرول مہنگا ہو گیا, ٹماٹر مہنگا ہو گیا, خربوزہ مہنگا ہو گیا, تربوز مہنگا ہو گیا, یہ مہنگا ہو گیا. اس سے خدا کی قسم گورنمنٹ پر, ہماری ٹھیٹ قسم کی گورنمنٹ پر تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کوئی اثر پڑے. یہاں کراچی میں اتنا قتل ہو رہا ہے انسانوں کا, اس سے جب حکومت پہ فرق نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر مہنگے ہونے سے کیا فرق پڑے گا؟ آئے دن لاشیں پڑی ہوئی ہیں نا کراچی میں. پرسوں کسی سفید ریش, چند دن پہلے سفید ریش بزرگ کو ڈاکو نے مار دیا. وہ تو ڈاکو تو تھوڑی دیکھ رہے ہیں, جب گورنمنٹ پہ ان چیزوں کا اثر نہیں پڑ رہا تو ٹماٹر تو بات کی چیز ہے. تو اس سے کیا ہوگا, ہم سوچ کے سوائے اپنے آپ کو ٹینشن دینے کے کچھ بھی حاصل بولو نہیں ہو. دنیا میں بہت کچھ غلط ہو رہا ہے, ہم اگر اس غلط کے پیچھے ہم نے دیکھنا ہے ہم نے اس غلط کو صحیح کرنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں. جو کر سکتے ہیں سوٹیبل طریقہ ہو, جذباتی باتیں نہ ہو. جذباتی باتیں بہت لوگ کر رہے ہوتے ہیں, سوٹیبل جو طریقہ ہے اس کو اختیار کیا جائے, اور جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے اس کو چھوڑ دیا, اس پہ تبصرہ بھی نہ کرو.